اللہ کے تمام دوستوں کو آج کی تفکر میں حق اللہ بسم اللہ۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 15 اور 16 میں مالک نے اس بات کو کھول کر بیان کر دیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اور جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ دوسری بار پیدا نہیں کر سکتا؟ اس کو آیت نمبر 15 اور 16 میں کچھ یوں بیان کیا مالک نے۔ آیت نمبر 15 کا ترجمہ پیش خدمت ہے: کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے، یعنی جو ایک بار پیدا کر سکتا ہے کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ لوگ کیوں شک میں پڑے ہوئے؟ پھر رب محمد فرماتے ہیں: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے جو وسوسے تاکہ ان کو ہم جانتے ہیں۔ پھر آگے رب دو جہاں فرماتے ہیں: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ جاں سے، رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، ہم اس کی شہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ اس بات پر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ رب دو جہاں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم تو جو خیالات تک اس کے دل میں گزرتے ہیں اس کو جانتے ہیں۔ اسی طرح سورہ کاف کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ پیش خدمت ہے، جس میں رب دو جہاں فرماتا ہے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر: ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا، سو آج تیری نگاہ تیز ہے، لیکن ملائکہ کو دیکھنے کے بعد گناہ گاروں کا برا حال ہوگا، وہ چھپتے پھریں گے۔ یہ وہی دو فرشتے ہوں گے جن میں سے ایک اسے بلا کر رہنمائی کرنے والا اور دوسرا اس کے عملوں کی گواہی دینے والا ہوگا۔ اصل میں انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جس کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی، مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے، اور موت کی بے ہوشی، سکرات الموت حقیقت کھولنے کو طاری ہوگی۔ اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا۔ یہی عذاب کی وعید کا دن ہے، اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا، ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا، ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا۔ یہ وہ دن ہے جس سے تو غافل ہو رہا تھا۔ پھر رب دو جہاں وہی بات جو سورہ کاف کی میں نے آیت نمبر 22 پڑھی تو فرماتے ہیں: تو آج تیری نگاہ تیز ہے، اب ہم نے تجھ سے پردہ اٹھا دیا، تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے۔ حکم ہوگا ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو، جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا اور تہمتیں اور شبہ ڈالنے والا تھا، جس نے خدا کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے، تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا شیطان ساتھی کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ آپ ہی راستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔ خدا کہے گا کہ ہمارے حضور جو ہے وہ یہ جو ہے رد و بدل جو ہے وہ نہ کرو، ہم تمہارے پاس پہلے عذاب کی وعید بھیج چکے تھے، ہمارے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی، اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔ اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔ یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والا اور حفاظت کرنے والے کی جو خدا سے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا، قلب سلیم لے کر آیا، مالک اسے کہے گا لو اس بہشت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ،
یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے، اور پھر وہ وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے، اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے۔ اس میں یہ گناہ گار جب ملائکہ کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو اس وقت ان کی یہ حالت ہوگی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 22، جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کو خوشی نہ ہوگی، اور کہیں گے کہ کوئی آڑ ہو جائے، یعنی کوئی پردہ ہو جائے، اور ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر ہم ان کو اڑتا ہوا گرد و غبار کر دیں گے۔ تو اس چیز پر تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی اپنا عمل کریں سوچ کر کریں، اللہ رسول کی اطاعت کریں، اور اس طریقت کو اپنائیں جس سے ہم جو ہے روز حشر جو ہے شرمندہ نہ ہوں، اور بہشت ہمارے قریب تر جو ہے وہ کر دی جائے۔ تو یہ ساتھ تھوڑا سا میں اس کو مزید کھول دیتی ہوں کہ اس عالم برزخ میں، جسے ہم لوگ خدا کے سمجھانے پر حیات دنیا کہتے ہیں، دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک، جسے قیامت کا دن یا دوبارہ جی اٹھنے کا دن کہتے ہیں، تو اگر سوچیں تو اس میں مطلق وقت کا کوئی قلیل سا وقفہ بھی نہیں ہے۔ تیز و تند آخری آواز، آخری سانس کا خاتمہ، روح کا دوسرے جسم کے ساتھ ہی جسم کو ہمیشہ کے لیے فارغ کر دینا، یہی قیامت کہلاتا ہے۔ اسے جزا کا دن کہہ لیجئے، بدلے کا دن کہہ لیجئے، ہار جیت کا دن کہہ لیجئے، ملاقات کا دن کہہ لیجئے، بات ایک ہی ہے۔ موت اور قیامت، جیسے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَأَنَّ مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیَامَتُهُ، تحقیق جو مر گیا اس کے لیے قیامت ہو چکی، یعنی جو مر گیا اسی وقت دوبارہ دوسرے جسم کے ساتھ زندہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ دراصل ایک ہی فعل کے دو نام ہیں، موت آغاز قیامت انجام ہے۔ موت کب ہوگی، قیامت کب ہوگی، ان دونوں کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا حقیقی علم صرف اور صرف باری تعالیٰ کو ہے، رب محمد کو ہے، اور کسی کو نہیں۔ لیکن روح اپنے نئے جسم کے ساتھ جو منور اور روشن ہوگا، تو ان دو ملائکہ کی زیر نگرانی، جس کا ذکر تفصیلی جو سورہ کاف میں دیا جا چکا ہے، تو خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ خدا کے حضور حاضر ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خدا کسی خاص مقام پر کچہری لگائے بیٹھا ہوگا۔ اصل میں سوچیں تو ملائکہ کا کوئی بھی فعل ان کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، افعال ملائکہ افعال خدا کہلاتے ہیں۔ فرشتے اگر یہ کہیں کہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی زندہ کرتے ہیں، اور جب فرشتے یہ کام کرتے ہیں مارنے کا اور زندہ کرنے کا، تو اصل میں یہ خدا کے حکم کے تحت کرتے ہیں۔ تو ان الفاظ کو، خدا کے الفاظ کو سمجھیں، اور ان اعمال و افعال کو بھی افعال خدا سمجھیں۔ قصہ مختصر، ملائکہ اپنے قوانین و ضوابط کے تحت بحکم خدا جو ہے وہ جہاں بھی ان نومولود ارواح کو لے جائیں گے، وہ وہاں خدا تعالیٰ موجود ہوگا۔ نفخ روح کا قرآن حکیم میں صرف 5 مرتبہ ذکر ہے، اور نفخ صور کا 10 مرتبہ ذکر ہے۔ تو نفخ صور کے ساتھ اگر نفخ روح کی بات نہ کی جائے تو بات جو ہے وہ ادھوری سی رہ جاتی ہے۔ نزا اور غرق کا نفخ روح اور نفخ صور کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ نفخ روح اور نفخ صور دونوں مل کر ایک کام مکمل ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی جیسا نزا اور غرق کے بارے میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں حرکات، یعنی سانس کا اندر جانا اور پھر اسے کھینچ کر باہر لانا، ایک سانس کہلاتا ہے۔ سانس کا اندر جانا جسے غرق کہا گیا ہے متماثل ہے نفخ روح کے، اور سانس کا باہر آنا جس کو نزا کہا جاتا ہے مشابہ ہے نفخ صور کے۔ مطلب یہ کہ خدا کے نزدیک، ملائکہ کے نزدیک، عالم امر والوں کے نزدیک، اگر ہماری 60-65 سال کی اور زندگی جو ہے عالم آخرت کے ایک سانس کی مدت کا درجہ رکھتی ہے، جس طرح نزا اور غرق کا عمل
حیات دنیا کا سبب بنتا ہے، باعث بنتا ہے، اسی طرح نفخ روح اور نفخ سور کا عمل حیات اخروی کا جو ہے نا وہ موجب قرار پاتا ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی خواہ 1000 سال کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ عالم آخرت کا ایک سانس ہی ہوگا۔ تو اس میں ہمیں تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو کوئی سانس جو ہے وہ خدا کی یاد سے وہ غافل نہ ہو، کیونکہ جو سانس گزر گیا وہ گزر گیا۔ تو یہاں میں تھوڑی سی آپ کی دلچسپی کے لیے بتانا چاہوں کہ نفخ روح کی جو اس کا قرآن مجید میں 5 مرتبہ ذکر ہے، اور نفخ جو سور کی آیات ہیں ان کا 10 مرتبہ ذکر ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 2 میں پھر ان کے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی، اسے سنتا دیکھتا کر دیا اور دل دیا۔ پھر سورہ الحجرات کی آیت نمبر 29، پس جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، پس اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑو۔ سبحان اللہ۔ پھر سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 9 اس بات کو کھول کے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے محافظت کی، اس مریم نے یعنی حضرت مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پس ہم نے اس کے بیچ اپنی روح پھونک دی اور اس کو اور اس کے بیٹے کو عالموں کے واسطے نشان کر دیا۔ پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 12 میں اس کو کھول کے بیان کیا، اور مریم عمران کی بیٹی جس نے اپنے جو ہے حفاظت کی اور پس پھونکا ہم نے بیچ اس کے روح اپنی کو، اور وہ اپنے پروردگار کی باتوں کو مانتی تھی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ اسی چیز کو سورہ سوات آیت نمبر 72 میں بھی بیان کیا گیا۔ تو اب اس میں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان جو نفخ روح ہے اور نفخ سور میں مشترک کیا ہے؟ اس میں پھونکنا مشترک ہے، یعنی ان میں 3 آیات تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اور 2 جو ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہیں، جو اوپر میں نے پڑھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام نے بغیر خامد کے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ نفخ سور اور نفخ روح میں ایک لفظ مشترک ہے، نفخ۔ نفخ کے معنی ہے پھونک مارنا۔ پھونک سے ہم انسان 2 معجزات کام لیتے ہیں، یعنی پھونک سے آگ کو بھڑکایا بھی جا سکتا ہے اور پھونک سے آگ کو بجھایا بھی جا سکتا ہے۔ یہی نفخ کا عمل جس میں انسانی پر بھی دوہرا عمل کرتا ہے، یعنی زندہ کرنا اور مارنا۔ بے شک جس نے ہمیں پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ جو ہے وہی مارنے پر قادر ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو اس پر ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنے قول و فعل میں تضادات جو ہیں ان کو ختم کر سکیں اور اس پروسیس کو سمجھیں، قرآن مجید کی ان آیات پر تفکر کریں کہ مالک کی، تاکہ ہم جو ہر صفت کو سمجھ سکتے ہیں، بالخصوص قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت کی جو 4 صفات ہیں اس کو سمجھیں۔ اس کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں جو ہے اس کے لیے نفخ روح اور نفخ سور کے پروسیس کو سمجھنا ہوگا، تاکہ ہم پریکٹیکلی جو ہے اسے اپنے آپ پر لاگو کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آپ کے میرے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آج کے تفکر کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔